الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب دوم انکار مہدی کے بیان میں دوسرا باب ہے، دوسرا چیپٹر، اور اس چیپٹر کا نام ہے انکار مہدی۔ تو حضرت نے آغاز اس کا جو ہے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ انکار مہدی علیہ السلام کفر است۔ اس سے جو ہے آغاز کیا ہے اپنے اس چیپٹر کا کہ انکار مہدی علیہ السلام کفر ہے۔ یہ ہمارا قوم مہدویہ کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے اپنے عقیدے کی کہ مہدی موعود علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو ماننے والا کون اور انکار کرنے والا کون، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ماننے والا ہمارے پاس مہدی موعود علیہ السلام کے حکم سے مومن ہے، اور انکار کرنے والا مہدی موعود علیہ السلام کے حکم سے کافر ہے۔ اب پیچھے جو ہے رسول وسلم بھی جو ہے بولے ہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اسلام کو یہ فرمان ہوا ہے۔ تو یہ انکار مہدی کفر مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے میں ہجرت 905 ہجری سے لاگو ہوا ہے۔ 905 ہجری کا جو دعویٰ ہے اس کے بعد جو ہے جو کوئی حضرت سید محمد جون پوری بن سید عبداللہ المخاطب سید خان کی مہدیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارے پاس کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی کے اوپر جو ہے حضرت کے اسلام کے نقلیات اور رسول کے احادیث اور کچھ قرآن مجید کے آیات وغیرہ بھی حضرت نے اس میں درج کی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ وہ انکار مہدی علیہ السلام کفر است، یعنی انکار مہدی علیہ السلام کفر ہے۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام کے ذکر میں طبقات الفقہاء میں کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا کافر ہو گیا۔ یہ مشہور حدیث ہے، من انکر المہدی فقد کفر، طبقات الفقہاء۔ وہ نیز اسناد کے ساتھ، یعنی پورے سندوں کے ساتھ جو ہے فصل الخطاب میں مذکور ہے کہ جس نے مہدی علیہ السلام کے خروج کا انکار کیا پس تحقیق کہ وہ کافر ہوا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مہدی آئیں گے نہیں، موجود نہیں ہے، تو جو ہے انہیں کافر ہوا۔ تو رسول اللہ فرمانے کہ جس نے مہدی علیہ السلام کے خروج کا انکار کیا پس تحقیق کہ وہ کافر ہوا اس چیز سے جو نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس ذات کے خروج کا انکار کفر ہے تو اس کے ظہور کے بعد بطریق اولا کفر ہوگا۔ جو ذات کے جو ہے خروج کا آنے سے پہلے ہو رہے ہیں کہ اگر جو ہے آنے کا انکار کر دیں گے تو آ جانے کے بعد پھر اس ذات کا انکار کریں گے تو یہ جو ہے اس سے بڑھ کے کفر ہوگا، کیوں رہنا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہے ایک ذات کا جو ہے آنے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے ان کے آنے کا مطلب وہ نہیں آئیں گے، اگر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، تو آ جانے کے بعد ظہور ہو جانے کے بعد جو ہے اب ان کا اگر انکار کریں گے تو ایک کفر اولا ہوگا، کیوں۔ اور جس نے نزول عیسیٰ کا انکار کیا پس تحقیق کہ وہ کافر ہوا، اور جس نے ایمان نہیں لایا قدر خیرہی و شرہی من اللہ ہونے پر تو کافر ہو گیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر جو ہے اگر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ فصل الخطاب کتاب سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار اسی طرح ہے۔ دیکھیے اب ہم بحیثیت ایک مہدوی کے اسلام پہ جو ہے ایمان لانے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اگر انکار کریں گے تو پھر جو ہے اسی کفر کے زمرے میں ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ۔ اگر جو ہے کیونکہ رسول صاحب کے بعد جو ہے خلیفۃ اللہ مامون اللہ پرسنالٹی آئی، اور اگر ان کا انکار کر رہیں گے تو اسلام لانے کے بعد بھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے انکار کے بعد جو ہے اسلام کے حکم سے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد پھر ایک معمور من اللہ پرسنالٹی آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کرے گا اگر کوئی مہدوی تو انہیں بھی جو ہے کفر میں مبتلا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایمان نہیں لایا قدر خیرہ و شرہ من اللہ پر، یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہونے پر، تو چاہیے کہ میرے غیر کو اپنا رب بنا لے۔ اور حدیث شریف فصل الخطاب میں اسناد کے ساتھ مذکور ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فوائد الاخبار میں مروی ہے کہ کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دجال کے وجود کو جھٹلایا تو کافر ہو گیا۔ من کذب بالدجال فقط کفر، کیوں نہیں، دجال نہیں آتا اگر بولیے، یہ خبر ہے، اس خبر رسول کا اگر کوئی انکار کرے گا تو جو ہے انہیں کافر ہوگا۔ اور رسول اللہ اس کے آگے فرمانا کہ اور جس نے مہدی علیہ السلام کو جھٹلایا تو کافر ہو گیا۔ اب مہدی موعود علیہ السلام کا بھی اگر جو ہے آنے کا اگر انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اب ظہور دجال کے بعد اور ظہور مہدی کے بعد جو ہے دجال کو وہاں پہ جو ہے جھٹلانا ہے اور میں اسلام کو قبول کرنا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے خروج دجال کا انکار کیا کہ دجال نہیں آتا بولا انہیں کافر ہو گیا، اور جس نے خروج مہدی کا میں اسلام کی سے جو ہے جھٹلایا کہ میں اسلام نہیں آئیں گے تو انہیں کافر ہوا۔
اب دجال کے آنے کے بعد جو ہے دجال کو جھٹلانا ہے کہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو ایمان نہیں لانا اس کے اوپر، انہیں ایمان لاؤ کے بولیں گا. اور مہدی موعود اسلام کے آنے کے بعد میں اسلام پر ایمان لانا ہے. ایک شر کی طرف سے آ رہا، ایک خیر کی طرف سے آ رہا، اللہ کی طرف سے دونوں بھی ہے. تو اب آپ جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ دونوں آ رہے ہیں بلکہ قبول کرنا ہے. اگر نہیں آ رہے ملے تو آپ جو ہے کافر ہو جاتے ہیں. آنے کے بعد مگر جو ہے اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا ہے، اور یہاں پہ جو قبول کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. آگے اور شرح مقاصد میں مذکور ہے مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں علامات قیامت سے ہے، اور علامات قیامت کا انکار کفر ہے. اب دیکھیے علامات قیامت میں جو ہے اس میں صغریٰ اور کبریٰ بتائی گئی. علامات میں جو نزدیک کی علامت ہے، جو بالکل قریب کی علامت رہے گی، وہ علامت کبریٰ میں آئے گی. اور جو دور کی علامت ہے، اسلام جو ہے پہلے آئے ہیں کافی، تو وہ جو ہے صغریٰ میں آئیں گی. رسول اللہ بھی جو ہے علامت قیامت میں ہے. میں اور قیامت اس طرح بلکہ رسول اللہ 2 انگلیاں بتا کے جو ہے بولے نبی آخر الزماں کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے میں اسلام بالکل جو ہے قیامت کے قریب میں آئیں گے. اور نیز مضمرات میں مذکور ہے کہ جس نے انکار کیا خبر واحد سے یا قیاس سے اور کہا کہ وہ حجت نہیں ہے تو بے شک کافر ہوتا ہے. اور تفسیروں اور سلف و صالحین کی کتابوں میں مذکور ہے کہ عالم باللہ اور ولی مطلق کا انکار کفر ہے. اولیاء اللہ کے پاس تو جو ہے ایک ولی کی اطاعت سے بھی اگر انکار کریں گے تو جو ہے وہاں پہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک عالم باللہ ہے جو اللہ کی طرف جو ہے رجوع کیا ہوا عالم ہے، اور جو ہے ایک ولی اللہ ہے، اس کا بھی انکار جو ہے کفر میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجالس میں لکھے دیکھیے، ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں جہاں پہ جو ہے ایک ولی اللہ کا انکار بھی جو ہے ہم کفر جانتے ہیں. بلکہ آپ جو ہے میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ فرمایا کہ جس نے دشمنی رکھی میرے اولیاء میں سے کسی ولی سے تو پس تحقیق کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی تو سمجھو کہ وہ داخل ہو گیا دوزخ میں. تو سیدھی سیدھی بات ہے، جب اللہ فرمایا کہ میرے ولی سے اگر کوئی دشمنی رکھے گا تو جو ہے اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا. ایک ولی سے اگر دشمنی رکھی تو یہاں پہ ایک خلیفۃ اللہ جو اللہ کی طرف سے ولی دیکھیے اللہ کی طرف سے معمور نہیں ہے اور رسول اللہ ان کا وعدہ بھی نہیں کریں، تو بھی جو ہے ایک اللہ کا مخرب بندے سے اگر جو ہے دشمنی رکھیں گے، مخالفت کریں گے تو جو ہے ٹھکانہ دوزخ ہو سکتا ہے اس کا. یہاں پہ یہ ولی نہیں ہے بلکہ جو ہے خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے معمور پرسنالٹی ہے اور معود رسول ہے. رسول اللہ نے جن کا وعدہ کیا ہے ان کا انکار دیکھیے اب کس لیول پہ لکھا جائے گا. یہاں پہ جو ان کا انکار کفر بولتے ہی پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ سنت الجماعت میں جو ہے اولیاء اللہ کی جو ہے اگر ولایت کا جو ہے اگر انکار کریں گے تو جو ہے کفر میں مبتلا ہوں گے اور دوزخ کی جو ہے وعیدیں دی ہیں وہ لوگ. اور جب مہدی علیہ السلام ممتاز ولی ہیں اور اسی پر مصطفیٰ علیہ السلام کی ولایت ختم ہوئی ہے، رسول اللہ کی جو ولایت ہے وہ اسلام کو جو ہے پر ختم ہوئی ہے، وہ ختم ولایت کے مظہر ہیں، تو اس کا انکار طریق اولا کفر ہوگا. اور نیز نقل ہے کہ میرا سید محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکم کہ میں بیان کرتا ہوں خدا سے اور خدا کے حکم سے بیان کرتا ہوں، جو شخص کے ان احکام سے ایک حرف کا منکر ہو تو وہ اللہ کے پاس ماخوذ ہوگا. تو یہ تو میں اسلام کا دیکھیے کیسا فرمان ہے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں. میرے احکامات میں سے احکام تو دور کی بات ہے، ایک حرف کا اگر انکار کرے گا تو اللہ کے پاس وہ ماخوذ ہوگا، ورنہ اللہ کے پاس جو ہے وہ شخص پکڑا جائے گا. تو منافقین کی صفت رہتی. حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں کہ مہدی موعود کو قبول کرنے کے بعد چند باتوں کو قبول کرتے ہیں اور چند کا انکار کرتے ہیں. تو حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ لکھے کہ منافق کی جو ہے قوم مہدویہ کے منافق کی علامات میں 3 علامات ہیں. ایک یہ کہ وہ انکار مہدی کو کفر نہیں جانتا، ایسا بھائی بول کے بولتا ہوں میں، اسے دل میں آتا کیسا. اور دوسرا منکران مہدی کے پیچھے بخوشی نماز پڑھ لیتا، یہ علامات میں سے منافق ہے. اور تیسرا میں اسلام کے احکامات کو حق نہیں جانتا، یہ ترکی دنیا کیا ہے، یہ دگان لت القدر کیا ہے، یہ جو ہے قبول کر کے یہاں پہ رہ کے جو ہے یہ باتیں کرتا ہوں. تو یہ منافق کی علامت ہے جو ہمارے قوم کے مجتہد گروہ حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے علامات میں سے لکھے ہیں. یہ 3 علامات ہیں. اور دیکھیے انکار مہدی کفر کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث، یہ متفق علیہ ہے، ہر فرقہ جو ہے اس کو مانتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں جس میں سے 72 ناری ہیں دوزخ میں جائیں گی اور 1 جنت میں جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا ہے. حدیث کو جو ہے آگے جو ہے بڑی ہے حدیث. تو ہر فرقے کے پاس جو ہے یہ حدیث معتبر ہے، اور جب انہیں اپنے آپ کو ناجی جان رہا تو انہیں بائی ڈیفالٹ دوسروں کو جو دوزخی بول رہا ہوں انہیں. ہر فرقے کے پاس ہے یہ، کوئی بھی فرقہ ہو جاؤ. اور دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں جو امت محمدیہ میں بنے
جس کے بانی، ہر فرقے کے جو بانی ہیں وہ تمام کے غیر معصوم ہیں. کسی کا وعدہ رسول اللہ نے نہیں کیا، کوئی اللہ کی طرف سے معود نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے سوائے فرقے مہدویہ. ہم اس کو فرقہ نہیں بولتے، قوم بولتے، مگر یہاں پہ جو بانی قوم ہے وہ اللہ کی طرف سے معمور ہوئی پرسنالٹی ہے. تو ایک غیر معصوم لوگ جیسا جو ہے تبلیغی جماعت ہے، اہل حدیث ہے، یہ تو گمراہ فرقے ہیں سیدھا سیدھا. لیکن دوسرے جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے جنتی جانتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے دوزخی جانتے ہیں. تو یہاں پہ ایک خلیفۃ اللہ کی قوم سے تعلق رکھتے ہوئے معود رسول، جن کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے، جن کے اوپر ایمان لانا، رسول اللہ کے اوپر ایمان لانا، جن کا انکار کرنا، رسول اللہ کا انکار کرنا، یہاں پہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ایک معمور من اللہ پرسنالٹی ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اگر ان کے آنے کے بعد برف کے پہاڑوں میں سے بھی جانا پڑے، جو اس وقت کے ناممکنات کے کاموں میں سے تھا، تو بھی جو ہے رینگتے ہوئے جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو اس شخص کی جو ہے اگر کوئی شخص انکار کرے گا اور ہم اس شخص کے جو ہے اس ذات کے جو ہے قوم میں رہتے ہوئے ایک سامنے والوں کو جو ہے آپ اگر کفر میں نہیں جانیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے آپ مومن بولنے سے اور دوسروں کو جو ہے کفر میں مبتلا ہونے سے اگر شرمائیں گے تو یہ جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے. ایک غیر معصوم بانی کے جو ہے جو فرقے کا بانی ہے اس کی جو ہے قوم میں مبتلا ہو کے انہیں جو ہے اپنے آپ کو جنتی جان رہا اور دوسرے کو دوزخی جان رہا. یہاں پہ ایک اللہ کی طرف سے پرسنالٹی معمور ہو کے جو ہے انہیں جو ہے یہ خود دعویٰ کر رہی اور اللہ کی طرف سے قرآن کی آیاتاں پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے جو فرقوں میں سے جو انکار کرے گا وہ جو ہے اس کا جو ہے وعدہ دوزخ ہے. بلکہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں اور رسول اللہ جس کے تعلق سے فرما رہے ہیں من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے. مہدی محمد السلام اللہ کے حکم سے جو ہے ہاتھ میں یہ چٹکی سے جو ہے چمڑی پکڑ کے جو ہے فرما رہے ہیں کہ جس نے اس ذات کی مہدیت کا انکار کیا وہ کافر ہے. مطلب آپ یہ نہیں بول سکتے بھائی وہ بھی جو ہے امام مہدی پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں بھی، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایسا بعض لوگ جو ہے یہ منافقین کی جو ہے صفات ہے اپنے پاس کے اللہ ہی بولتے کہ بھائی وہ لوگ بھی جو ہے جو باہر والے ہیں انہوں بھی جو ہے امام مہدی کو مانتے اور انہوں جو ہے اپنے میں اسلام کو نہیں مانتے، تو اپن ان کو کافر کیسا بول دیتی، ان کو منتظر بولنا چاہیے. کیسے الفاظ ہم سنے ہوئے ہیں. تو ان کے تعلق سے یہی کہا گیا کہ اس شخص آگے حضرت میں لکھا ہے کہ اس شخص کا معاملہ جو ہے اسی طرح ہے جس طرح جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی بولیں گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں کہ بولیں گا یہودی نصارہ، مگر میں تمہارے اس محمد کو نہیں مانتا ہوں، اسی طرح برابر ہو جاتا ہوں. تو آگے میں جو ایک دو نقلیات پڑھ کے آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں. تو میں اسلام فرما رہے ہیں کہ جو حکم کی میں بیان کرتا ہوں خدا سے اور خدا کے حکم سے بیان کرتا ہوں، اور جو شخص کی ان احکام سے ایک حرف کا منکر ہو اللہ کے پاس ماخوذ ہوگا. اور اپنی مہدیت کے ثبوت میں خدا اور کلام خدا یعنی قرآن مجید اور اقوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت فرمایا اور فرمایا یہ حجت جو دی میں اسلام اپنے بارے میں کہ خدا سے دیے حجت، اللہ کلام مجید سے دیے، قرآن مجید سے دیے، اور رسول اللہ کے جو ہے اقوال اور افعال سے حجت دی. اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص ذات کی مہدیت کا انکار کرے تو وہ خدا اور کلام خدا اور رسول خدا کا منکر ہے. اس کے بعد اسلام یہ فرمائیں کہ جو شخص اس ذات کی مہدیت کا انکار کرے گا وہ خدا کا اور قرآن مجید کا اور جو ہے رسول اللہ خدا کا جو ہے منکر ہوگا. آپ دیکھیے منکر کو اس صف میں جو ہے ٹھہرا کے دیکھیے. انشاءاللہ آگے جو ہے کچھ محضرے وغیرہ ہے اور منکر کو اپنی طرف سے ایک بولتے نا اپنا مشہور ہے بھائی اپنی طرف سے کافر نہیں بولنا، تو اس تعلق سے بھی جو محضرہ ہوا ہے کہ جو ہے ہر شخص کو جو ہے یہ ہدایت کی گئی کہ رسول اللہ کی کم سے کم ایک حدیث یاد کر لے. اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ اگلے نشست میں جو گفتگو حضرت نے یہاں پہ ڈالی ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے.